بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2297۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو اسی دین کا پیروکار پایا۔ اور ابو صالح سلیمان نے بیان کیا کہ مجھ سے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے زہری نے بیان کیا، مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی، اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ میں نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو دین اسلام کا پیروکار پایا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں صبح و شام دونوں وقت تشریف نہ لاتے ہوں۔ پھر جب مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہجرت حبشہ کا ارادہ کیا۔ جب ہجرت حبشہ کا ارادہ فرمایا، جب آپ برق غماد پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات قارا کے سربراہ مالک ابن اداغنہ سے ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ ابو بکر کا کہاں کا ارادہ ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دیا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے اور اب تو یہی ارادہ ہے کہ اللہ کی زمین میں سیر کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ اور اس پر مالک بن اداغنہ نے کہا کہ آپ جیسا انسان اپنے وطن سے نہیں نکل سکتا اور نہ اسے نکالا جا سکتا ہے کہ آپ تو محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، مجبوروں کا بوجھ اپنے سر لیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حادثوں میں حق بات کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کو میں امان دیتا ہوں، آپ چلیے اور اپنے ہی شہر میں اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ چنانچہ ابن داغنہ اپنے ساتھ بکر کو لے کر آیا اور مکہ پہنچ کر کفار قریش کے تمام اشراف کے پاس گیا۔ ان سے کہا کہ ابو بکر جیسا نیک آدمی اپنے وطن سے نہیں نکل سکتا اور نہ اسے نکالا جا سکتا ہے۔ کیا تم ایسے شخص کو بھی نکال دو گے جو محتاجوں کے لیے کماتا ہے اور جو صلہ رحمی کرتا ہے اور جو مجبوروں اور کمزوروں کا بوجھ اپنے سر پر لیتا ہے اور جو مہمان نوازی کرتا ہے اور جو حادثوں میں حق بات کی مدد کرتا ہے؟ چنانچہ قریش نے ابن داغنہ کی امان کو مان لیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امان دے دی۔ پھر ابن داغنہ نے کہا کہ ابو بکر کو اس کی تاکید کر دینا کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں ہی کر لیا کریں، وہاں جس طرح چاہے نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، لیکن ہمیں ان چیزوں کی وجہ سے کوئی ایذا نہ دیں اور نہ اس کا اظہار کریں، کیونکہ ہمیں اس کا ڈر ہے کہ کہیں ہمارے بچے اور ہماری عورتیں فتنہ میں نہ پڑ جائیں۔ ابن داغنہ یہ باتیں جب ابو بکر کو سنائیں تو آپ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر ہی کرنے لگے، نہ نماز میں کسی قسم کی عبادت کا اظہار کرتے اور نہ ہی اپنے گھر کے سوا کسی دوسری جگہ تلاوت کرتے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دنوں بعد ایسا کیا کہ آپ نے اپنے گھر کے سامنے نماز کے لیے ایک جگہ بنا لی۔ اب آپ ظاہر ہو کر وہاں نماز پڑھنے لگے اور اسی پر تلاوت قرآن کرنے لگے۔ پس پھر کیا تھا، مشرکین کے بچوں اور ان کی عورتوں کا مجمع لگنے لگا۔ جب حیرت اور تعجب کی نگاہوں سے انہیں دیکھتے، ابو بکر بڑے ہی رونے والے تھے۔ جب قرآن پڑھنے لگتے تو آنسوں پر قابو نہ رہتا۔ اس حال سے اکابر مشرکین قریش گھبرائے اور سب نے ابن داغنہ کو بلا بھیجا۔ ابن داغنہ ان کے پاس آیا اور ان سب نے کہا کہ ہم نے تو ابو بکر کو اس لیے امان دی تھی کہ وہ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر ہی کریں گے، لیکن وہ تو زیادتی پر اتر آئے اور گھر کے سامنے نماز پڑھنے کی ایک جگہ بنا لی۔ نماز بھی سب کے سامنے ہی پڑھنے لگے ہیں اور تلاوت بھی سب کے سامنے کرنے لگے ہیں۔ ڈر ہمیں اپنی اولاد اور عورتوں کا ہے کہ کہیں وہ فتنہ میں نہ پڑ جائیں، اس لیے اب تم ان کے پاس جاؤ، اگر وہ اس پر تیار ہو جائیں کہ اپنے رب کی عبادت صرف اپنے گھر کے اندر ہی کریں
پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر انہیں اس سے انکار ہو تو تم ان سے کہو کہ وہ تمہاری امان تمہیں واپس کر دیں، کیونکہ ہمیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری امان کو ہم توڑ دیں، لیکن اس طرح انہیں اظہار اور اعلان بھی کرنے نہیں دیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ اس کے بعد ابن ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے وہ شرط جس پر میرا آپ سے عہد ہوا تھا، اب یا تو آپ اس شرط کی حدود میں رہیں یا میری امان مجھے واپس کر دیں، کیونکہ یہ میں پسند نہیں کرتا کہ عرب کے کانوں تک یہ بات پہنچے کہ میں نے ایک شخص کو امان دی تھی لیکن وہ امان توڑ دی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تمہاری امان تمہیں واپس کرتا ہوں، میں تو بس اپنے اللہ کی امان سے خوش ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مکہ میں ہی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری ہجرت کا مقام دکھلایا گیا ہے، میں نے ایک کھاری نمکین جگہ اور زمین دیکھی ہے جہاں کھجور کے باغات ہیں اور وہ پتھریلے میدانوں کے درمیان میں ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اظہار فرما دیا تو جن مسلمانوں نے ہجرت کرنی چاہیے وہ پہلے ہی مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، بلکہ بعض وہ صحابہ بھی جو ہجرت حبشہ کے لیے چلے گئے تھے وہ بھی مدینہ آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کی تیاریاں کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جلدی نہ کرو، امید ہے کہ مجھے بھی جلد ہی اجازت مل جائے گی۔ ابو بکر نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا آپ کو اس کی امید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں۔ ان کے پاس 2 اونٹ تھے، انہیں 4 مہینے تک وہ ببول کے پتے کھلاتے رہے۔